إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، انتہائی تھوڑا وقت باقی ہے. یہ بابرکت سعادتوں والی ساعات اور گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں، مالک الملک، جس طرح تو نے ہمیں یہ ماہ مبارک اپنی زندگی میں نصیب کیا، آئندہ بھی ہمیں بار بار یہ رحمتیں، برکتیں اور یہ قیمتی ساعات نصیب فرمانا. اور پھر کہ اے اللہ،
جو اس ماہ مبارک میں ہم نے تیری رضا کے لیے جو بھی قولی، بدنی، مالی عبادات کی ہیں، یقیناً ان کا حق تو نہیں ادا ہوا۔ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، سبحانک ما ذکرناک حق ذکرک، سبحانک ما شکرناک حق شکرک۔ یا اللہ، حقیقت بات یہ ہے کہ تیری عبادت کا حق نہیں ادا ہوا۔ اللہ، حقیقت بات یہ ہے کہ تیرے ذکر کا حق ادا نہیں ہوا، جتنا کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے۔ اللہ، حقیقت بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ تیرا ہم اس طرح شکر بھی ادا نہیں کر سکے جس طرح تیرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اے مالک الملک، جو ہم نے کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، اور جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، اور یقیناً ہوئی، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے 28 دن جو یہاں گزرے، آج 28واں دن ہے، تو میں نے جو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری کی ہوگی۔ نہیں ہو سکتی، نہیں ہوئی، ہو بھی نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہ جو کمی ہوئی ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے، اس کو معاف فرما۔ محترم بھائیوں، اصل چیز یہ ہے، جو انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے وہ ڈگمگاتا نہیں، پھر وہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد، بنی سے صرف بیٹے نہیں، ساری اولاد، آدم علیہ السلام کی ساری ذریت جو دنیا سے جا چکی ہے، جو موجود ہے، جو آئندہ قیامت تک آنے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، غلطیوں خطاؤں کا پتلا ہے۔ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، لیکن سبحان اللہ، کیسا انداز اختیار کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اہل ایمان کو، مسلمان کو سادی تسلی بھی دے دی۔ یقیناً تم گناہ گار ہو، گھبرانا نہیں، بلکہ تم انہی گناہ گاروں میں سب سے اچھے گناہ گار بن جاؤ۔ ہے تو صحیح تم، لیکن اچھے بنو نا، برے نہ بنو۔ برے کون ہیں؟ برے وہ ہیں جو خطا بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر اکڑتے ہیں، پھر اس گناہ کے اوپر ڈٹتے ہیں۔ یہ سب سے برے جو خطا کار اور سب سے برے گناہ گار ہیں۔ اس لیے صحیح بخاری میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جو مجاہر ہوں گے۔ مجاہر کس کو کہتے ہیں؟ آپ جس ایریے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پورے محافظے کا نام کیا ہے؟ جاہرا۔ جاہرا، کسی چیز کا واضح ہونا، ظاہر ہونا، اس کو بیان کرنا،
مجاہر وہ انسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اس سے گناہ ہوا، اس نے گناہ کیا، بھول کر کیا یا جان بوجھ کر کیا، رب العالمین نے تو اس کے اس گناہ پر پردہ ڈالا، لیکن یہ صبح اٹھ کر ہی لوگوں کو وہ سب کچھ کیا کر رہا ہے بتا رہا ہے میں نے یہ کیا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے برا انسان، گناہ بھی کیا اور پھر اس کی تشہیر اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہے، اور اس نے اللہ کے اس پردے کو، اس ستر کو کھول دیا لوگوں کے سامنے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اس لیے ایسے نہ بنو بھائی، غلطیاں ہوئی مجھ سے، آپ سے، سب سے ہوئی ہیں، اس رمضان المبارک کے اندر بھی ہوئی ہیں۔ جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے وہ بھی ہم سے ہو گئے، جو بول ہمیں نہیں بولنے چاہیے تھے ہم نے وہ بھی بولے، روزہ رکھ کر بھی بولے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، سب سے بہترین، سب سے اچھے گناہگار، خطاکار، نافرمانی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن سے نافرمانی ہو گئی، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن فوراً انہوں نے کیا کیا؟ توبہ کر لی، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیا۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ لوگو، یقیناً گناہ ہوتے ہیں، جہالت کی بنا پر، لا علمی کی وجہ سے تم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی ہی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کیا ہے، اس کی شروط کیا ہیں، اور مومن توبہ کیوں کرتا ہے، غور کرنا ہے اس بات پر۔ توبہ کیا ہے؟ تاب یتوب توبتاً، ایک لفظ توبہ استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ استغفار استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ ہم بھی اپنی زبان میں توبہ استغفار بولتے ہیں۔ توبہ کہ انسان جس کام پہ لگا ہوا اس سے واپس پلٹا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ جب ہم اصطلاح کی نظر میں توبہ کا معنی اور مفہوم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، باقی ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے، اور خصوصاً وہ اعمال جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں ان اعمال سے کنارہ کش ہو کر کدھر آ جائے؟ اللہ کی طرف آ جائے۔ یہ توبہ ہے۔ اس کی شرائط سب سے پہلی، یعنی انسان پتہ چلے کہ واقعی اس نے توبہ کی، یہ تائب ہو گیا، سب سے پہلی شرط اخلاص۔ توبہ عبادت ہے، توبہ کرنا عبادت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کو عبادت کے اوپر ہی اجر ملتا ہے نا، ثواب عبادت کے اوپر ملتا ہے، گناہ کے اوپر تو نہیں ملتا۔ توبہ عبادت ہے تو ہر عبادت کی بنیادی شرط وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو کر عمل کرنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی شرط انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیت خالص ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے روئی جا رہا ہے، لوگ کہیں یار یہ بڑا انسان توبہ کر رہا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت بیٹھا کریں، ٹائم نکالا کریں، وقت نکالا کریں، اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے کا، اپنی پچھلی زندگی کی سیاکاریاں، خطا کاریاں، غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں،
ان کو یاد کر کے نا اپنے رب کے سامنے اس وقت یہاں اس آنکھ کو دھویا کر. ایک اشک یہاں کا بہتر ہوگا وہاں کی گریا و پہم سے. وہاں چیخنے چلانے قیامت کے دن رونے سے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں ایک آنسو تو زمین پر گرا دے, اپنی آنکھ سے نکال دے, تیرا پروردگار تجھ پہ اس قدر راضی ہوگا. صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اخلاص سب سے پہلی شرط. کتنا ہوگا؟ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. 7 کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, صرف ایک جس کا موضوع کے ساتھ تعلق ہے. وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک وہ خوش نصیب آدمی, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, ایک وہ آدمی جو اکیلا بیٹھا ہوا تھا, کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا تھا, کوئی اس کو سن نہیں رہا تھا, صرف یا رب اس کو دیکھ رہا تھا یا اللہ ہی اس کو سن رہا تھا کہ یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے, کیا مجھ سے باتیں کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو, اور اس قدر وہ اپنے رب کے ساتھ مگن تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو یہ بندہ اتنا پسند ہے کہ کل عرش کا سایہ اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے. اخلاص. دوسری چیز ترک المعاصی, توبہ کی شرطوں میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے. یہ نہیں ہے کہ سگریٹ بھی پیتا جا رہا ہے اور کہتا ہے میں نے چھوڑ دیا, میں توبہ کرتا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دینا, میں سگریٹ پی رہا ہوں, معاف کر دینا. بھائی چھوڑو گے تو معافی ہوگی. گالیاں بکتا جا رہا ہے تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں گالیاں بکتا ہوں. نہیں, اس گناہ کو چھوڑو. حرام خوری میں دن رات گرا ہوا ہے, بے حیائی فحاشی اس کے اندر پوری طرح مگن ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دینا, چھوڑتا ہے نہیں. دوسری شرط سچی توبہ کی کہ انسان اس گناہ کو چھوڑے. پہلے چھوڑ, ہو جانا بعد میں پھر یہ ایک الگ بات ہے, لیکن گناہ بھی کر رہا ہے, چھوڑنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں, اور پھر کہتا ہے مجھے معاف کر دے. نہیں, کیسے ہوگا؟ دوسری شرط ترک المعاصی. اور تیسری چیز جو شرط ہے اس گناہ کے کرنے پر اس کو شرمندگی ہو, دل ملامت کرے, یا میں نے یہ کیا کر دیا ہے, میں نے فلاں اپنے بھائی کا حق مار دیا ہے, اس کی عزت پہ حملہ کر دیا ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی کر دی, یہ میں نے کیا کیا, اس کو شرمندگی ہو, اوہو میں نے تو یہ بہت غلط کام کر دیا ہے. انسان کو شرمندہ ہو وہ اپنی اس گناہ پر. اور چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ انسان آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرے, آئندہ میں زندگی بھر کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر. محترم بھائیو, اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہو, کسی کا حق مارا ہو, تو پھر 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کا حق اس کو واپس کیا جائے. یہ 5 شرطیں جب انسان توبہ کے اندر پیدا کرے گا پھر اس کی توبہ صحیح ہوگی. پھر ایسی توبہ, اس کے بارے میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ بہترین لوگ, وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, بہترین گناہ گار, بہترین خطا کار, بہترین سیاکار وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے پھر فوراً بہت زیادہ صرف کی نہیں یا لمحی توبہ نہیں, تواب مبالغے کا صیغہ ہے, پھر انہوں نے اس وقت تک اپنی اس توبہ کو چھوڑا نہیں,
جب تک ان کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو گیا. اتنی فکر ہوتی ہے ان لوگوں کو. یہ ہے بہترین. پھر اس توبہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یہ وہ توبہ کرنے والا انسان ہے اپنے گناہ سے جس نے ایسی توبہ کی کہ وہ اخلاص بھی ہے, گناہ کو چھوڑ بھی دیا ہے, شرمندہ بھی ہوا ہے, آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم بھی ہے, اور اگر کسی انسان کا حق ہے اس کو ادا بھی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ایسے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے. یہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ انسان کے اندر یہ ایسی توبہ کرنے کی توفیق کیسے پیدا ہوگی؟ ہر انسان کے اندر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن انسان گناہ کا بوجھ محسوس کرتا ہے. ان المؤمن اذا اذنب ذنبا, مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے یرا کأنہ قاعد تحت الجبل, وہ اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے, ابھی پہاڑ اس کے اوپر گرا اور اس کو ملگمیٹ کر دے گا. اس گناہ کا بوجھ مومن ایسا محسوس کرتا ہے. والکافر, کافر آدمی یرا ذنوبہ کأنہ ذباب علی انفہ فقال ہکذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر آدمی وہ گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے ساتھ اس مکھی کو اٹھا دیا, وہ اڑ گئی, اس نے گناہ کی کوئی اہمیت کوئی نہ جانا کہ میں نے کیا کیا ہے. کافر یہ ہے. اب ہر انسان, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم کیا ہو, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم بڑے گناہگار ہو, کسی کے متعلق یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اور اپنی سوچ رکھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا. بھائی تم کون ہو؟ تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا اس کو معاف نہیں کرے گا؟ تم اپنی فکر کرو, تم اپنی فکر کرو کہ تیرے اندر کیا چیز ہے, تو گناہ کر کے گناہ کو کیسے دیکھ رہا ہے, اس کو چھوڑو, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تو ہماری بڑی پتلی حالت ہو چکی ہے, ہمیں اپنے گناہ نہیں نظر آتے, دوسرے کے بڑے نظر آتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح ہو ہی نہیں رہی. ہم دوسروں کی, او بھائی دوسروں کی چھوڑو, تم اپنی تو کرو. صحابہ نے دوسروں کی تو نہیں دیکھا تھا, ان کو جب کسی گناہ کا پتہ چلا نا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی. اللہ اکبر. دوسروں کی نہیں فکر کی. جانتے ہو کتنی فکر ہوتی تھی گناہ کر کے صحابہ کو کہ اوہو یہ کیا ہو گیا ہے. کیونکہ اصلاح تبھی ہوتی ہے جب انسان کے اندر فکر پیدا ہو جائے. جوہینا قبیلے کی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. گناہ کا بوجھ تھا, فکر تھی, آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بدکاری ہوگی اور حمل بھی ہو چکا ہے, پیٹ میں بچہ بھی ہے. بھائیو ہم اپنی عزت بچانے کی خاطر کہ معاشرے میں کیا نام کیا رہے گا, ناک کٹ جائے گی. انہوں نے کہا دنیا میں ناک کٹتی ہے, کٹ جائے, آخرت میں نہیں کٹنی چاہیے. فکر تھی. آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, بی بی گناہ تو نے کیا ہے, اس بچے نے نہیں کیا, اس کا کیا قصور ہے؟ جاؤ جب بچہ پیدا ہوگا پھر آنا. اللہ اکبر. کتنی فکر. اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آیا, بچہ پیدا ہو گیا, کپڑے میں لپیٹا ہوا, پہلے دن کا بچہ کپڑے میں لپیٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی. عرض کرتی یا رسول اللہ طہرنی, اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا ہے,
مجھے پاک کیجیے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بی بی اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا؟ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانا کھانے کے قابل ہوگا پھر آنا۔ صحابی بیان کرتے ہیں 6 ماہ کے اندر اندر اس عورت نے اپنے اس بچے کو روٹی کھلانا سکھا دی تھی، اتنی فکر۔ پھر آئی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، بچے نے منہ میں ڈالا، یا سلام تو یہ کھانا روٹی پہ کھانے لگ گیا ہے، اب اس کو میرے دودھ کی فکر نہیں ہے، حاجت نہیں، تو ہے نہیں، مجھے اس گناہ سے پاک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس عورت کے اوپر کپڑے باندھ کے اچھی طرح اس کے جسم کو ڈھانپ کر اس کو سنسار کیا جائے، کیونکہ یہ شادی شدہ عورت ہے۔ پتھر مار مار کے اس کو مار دیا، خون کا قطرہ ایک صحابی کے اوپر گرا، کہنے لگے ہاں بدکار عورت۔ اللہ اکبر۔ اس کو کتنی فکر تھی، اور مالک آسمان پر بیٹھ کر اس کے اوپر کتنا راضی ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، مہلن ٹھہر جاؤ، کیا بات کر رہے ہو، بدکار کہہ دو۔ لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت فی اہل مکہ، اگر اہل مکہ پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ توبہ فکر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ، دوسرے واقعے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس عورت یا مرد کی بات، اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے بدکاری کی ہے۔ فرمایا عمر تجھے نہیں پتا، اس نے جو توبہ کی ہے اپنے رب کے سامنے اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے اللہ سے جو تعلق قائم کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو ایسے قبول کیا ہے کہ اگر مدینے کے لوگوں کے اوپر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے سارے مدینے کو اللہ معاف فرما دے۔ بھائیو آ جاؤ، دن گزر گئے، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ تھا، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ تھا، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ تھا، نہ ہم نے صحیح روزے رکھے، نہ ہم نے صحیح قرآن پڑھا، یہ مہینہ دعا کا مہینہ تھا، نہ ہم نے صحیح دعا کی، یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ تھا، نہ ہم نے صحیح سخاوت کی، ہم نے کیا ہی کیا ہے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو بڑے مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے نیک اور پاسدار سمجھتے ہیں۔ بھائیو آ جاؤ، ابھی ٹائم ہے، جب تک یہ سانس چل رہا ہے نا تمہارے پاس وقت ہے، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی اس وقت تک توبہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے گلے سے زندگی اور موت کی کشمکش کی آواز آنا شروع نہیں ہو جاتی۔ ابھی ٹائم ہے، جب تم توبہ کرو گی، اللہ اکبر، 2-3 باتیں، پھر کیا ملے گا؟ ایک کا ذکر تو تم بہترین بن جاؤ گے، خیر الخطائین التوابون۔ دوسرا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کریں؟ کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھ رہے ہیں، اس کی یہی خواہش ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، لیکن اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ نبی اللہ رب العالمین نے خود ہی فرما دیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، یہاں بھی یحب التوابین، جو بہت زیادہ توبہ، ہر وقت ان کو فکر ہی رہتی ہے چھوٹا گناہ ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا، یا اللہ معاف کر دینا،
فوراً اپنے گناہ سے، یا اللہ مجھے پتہ چلا یا نہیں چلا، مجھ سے پتہ نہیں، لا علمی میں کوئی ہو گیا، مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ سے، میں کبھی بھی آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس کا علم ہو انسان پکا ارادہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ محبت، ان اللہ یحب التوابین، اللہ اکبر۔ آج کسی کو کوئی بڑا آدمی، زیادہ سے زیادہ بڑا آدمی کون ہو، ملک کا بادشاہ ہی ہوتا ہے نا، وہ کہے یہ چھوڑ دو بھائی، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی بادشاہ کے نیچے افیسر، بڑے سے بڑا افیسر بھی اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جس سے اللہ محبت کرے، اللہ اکبر، کیسے محبت کرتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ مالک تو اپنے بندے کہہ رہا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اور میرے بندو تیری عزت اور تیرے شرف میں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ تجھے تیرا پروردگار اپنا بندہ کہہ رہا ہے، میرے بندو، تو پھر بھی اس کا نہیں بنتا، شیطان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے جاتے ہو، اس کے بندے بنتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اعلان کر دو، یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، آ جاؤ۔ ان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ رب العالمین دن کے وقت اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ بڑھاتا ہے، تاکہ جس نے رات اندھیرے میں اللہ کی نافرمانی کیا وہ توبہ کر دے، وہ آ جائے، اور رات کو بلاتا ہے جس نے دن بھر اللہ کی نافرمانی کیا وہ آ جائے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بڑے خوش ہوتے، بڑے خوش ہوتے، پتہ کتنا خوش ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنا ساز و سامان لے کے جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پہ اس نے درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اپنی سواری کو باندھا، اس کے اوپر اس کا ساز و سامان خود لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اٹھا تو دیکھا نہ سواری نہ ساز و سامان، کھانے پینے کی ساری چیزیں اس کے اوپر ہیں، ڈھونڈنے لگا ادھر ادھر ادھر، جب اس کو یقین ہو گیا نا اب سواری تو نہیں ملے گی، موت ہی آنی ہے، کہتا چلو ادھر ہی پھر لیٹ جاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے میں تو بے حال ہو گیا ہوں، اب جب زندگی جانی ہے تو پھر ادھر ہی جائے، پھر لیٹ گیا۔ اس کو پھر آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا سواری بھی پاس کھڑی ہے اور جو ساز و سامان تھا وہ بھی پاس ہی کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنا بندہ خوش ہوتا ہے، کہنا کیا تھا اس کو، یہ خوش ہو کر کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوشی سے الٹ لفظ بول دیے۔ اللہ رب العالمین جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی طرف توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ رب العالمین تم پہ رحمت فرما دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانی اتوب 100 مرہ، میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے سارے گناہ معاف،
اس کے باوجود آپ صحابی بیان کرتے ہیں ہم ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور یہ الفاظ 100 مرتبہ سن لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے تھے. یا اللہ مجھے معاف کر دیں اور میری توبہ قبول کر لیں، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا تواب بھی ہے غفور بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. ہم گناہ پہ گناہ بھی، لیکن کوئی فکر ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں بس روزے رکھ لیے، 27ویں رات عبادت کر لی، بس اب 83 سال 4 مہینے کی عبادت ہو گئی ہماری. ہمیں تو اب عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم عید گزرنے دیں پھر دیکھیں مسجد کی رونق کیا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صرف 27ویں نہیں، ساری زندگی جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس وقت تک توبہ کرتے رہنا. آخری بات، جب تم توبہ کرو گے، یہ اللہ کا حکم ہے، توبہ کرنا اللہ کا حکم بھی ہے، اور جب تم کرو گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی جس کے پیچھے آج میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، ہماری کامیابی پیسہ مل جائے، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، اچھی جاب مل جائے، پاور اور طاقت مل جائے، پوری دنیا میں روب ہمارا ہو، ہمیں یہ چاہیے. یہ کامیابی ہے. ناکام انسان ہے، ناکام انسان ہے جس کی یہ سوچ ہے. دنیا دو، مانگو اللہ تعالیٰ سے، میں اسے منع نہیں کرتا. کامیاب کون ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور مومنو سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، اکٹھے ہو کے توبہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کس بات کی؟ دنیا ملنے کی نہیں. کامیابی یہ ہے کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ اللہ رب العالمین تمہیں جنت کا ٹکٹ نصیب فرمائیں، تمہیں جہنم سے بچائیں. کامیابی یہ ہے. اور وہ کن لوگوں کو ملے گی؟ کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون. وہی الفاظ لعلکم تفلحون. یہاں کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون. مومن کامیاب ہیں. ان کے آگے بہت ساری صفات، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. چلتے چلتے یہ کون ہیں؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہ مومن ہیں. اور یہ مومن کون ہیں؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. یہ وہ مومن ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور توبہ قبول کر سکتا نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس لیے اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، کامیابی چاہیے. تو میرے محترم بھائیو، آجو توبہ کر لو. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وتم حضرات، یقیناً رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہوئے ہم سے کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے روزوں میں کہ اجر و ثواب میں بھی کمی ہوئی ہے. لیکن ہمارا دین دین رحمت ہے، ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، اور ہمارا پروردگار وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے. ہمیں اس نے مایوس نہیں کیا، کسی موقع پر بھی مایوس نہیں کیا. مایوس نہ ہوا کریں، ہمت کیا کریں، کوشش کیا کریں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت ہی خوش ہوگا. کیا ہے جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، اجر و ثواب میں کمی واقع ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر ضرور ادا کرنا ہے. فرض رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے ہر ایک پر، علی کل عبد وحر ذکر وانثی صغیر وکبیر، ہر شخص پر، وہ غلام ہو، وہ آزاد ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ جوان ہو، وہ بچہ ہو، جو بھی ہے، حتیٰ کہ شوال کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بعض نے تو یہاں تک کہ اگلے دن کی صبح سے پہلے پہلے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا لازمی ہے۔ کیوں؟ صدقۃ الفطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، انسان روزے دار کے روزے میں جو کمی اور کوتاہی واقع یہ اس کی طرف سے یہ پاکیزگی کا اور اس کمی کو دور کرنے کا ذریعہ، تمہارے اس روزوں کے اندر جو اجر و ثواب میں کمی واقع ہوئی ہے نا، یہ اس کو دور کر دیتا ہے، تمہارے پورے روزوں کا اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا۔ کس سے؟ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے۔ اور دوسرا اس کا سبب یہ ہے وہ طعمۃ للمساکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسکین جو لوگ ہیں ان کو اپنی عید کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے، یہ تاکہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ عید کے دن بھی کم از کم اپنا ہاتھ جو ہے وہ تو نہ سوال کا آگے بڑھائیں، لوگوں سے مانگتے تو نہ پھریں۔ اس لیے صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ صاع من شعیر او صاع من زبیب او صاع من تمر او صاع من طعام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک صاع کھجور کا ہو، منقے کا ہو، جو کا ہو، یا غلے کا جو عام اناج کھایا جاتا ہے اس کا ہو، جو بھی انسان دینا چاہے اس کو ادا کرے۔ اور ایک صاع، اس کے اگرچہ مختلف علاقوں کے وزن کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن 2.5 کلو زیادہ سے زیادہ انسان یہ نکال دیں، 2.5 کلو، اس کو 2.5 کلو لازمی۔ اور آپ نے فرمایا من اداها قبل الصلاۃ، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے جس نے اس کو ادا کر دیا فہی زکوٰۃ مقبولہ، یہ اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، پھر یہ عام صدقوں کی طرح صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے محترم بھائیو صدقۃ الفطر ضرور ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن بھی عید ہو، اب معلوم نہیں ایک دن ہے باقی یا 2 دن باقی ہیں، عید کی نماز 5:58 58 پر اسی مسجد میں ادا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر صالح أعمالنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم عاتق رقابنا من النار اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا ولمن له حق علينا من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.